کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں 5 منزلہ مخدوش رہائشی عمارت منہدم، 6 خواتین سمیت 14 افراد جاں بحق، 9 زخمی، اسپتال میں زیر علاج، 10 سے زائد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، گرنے والی بلڈنگ سے متصل 2 منزلہ عمارت کو بھی نقصان پہنچا، جناح اور سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ، حکام کے مطابق عمارت میں 6 خاندان رہائش پذیر تھے۔ ڈی سی ساؤتھ جاوید کھوسو کہتے ہیں لیاری میں تمام مخدوش عمارتوں کو خالی کرا لیں گے۔ ایس پی سٹی عارف عزیز نے کہا غیر قانونی تعمیرات روکنا ہمارا کام نہیں، ہم ڈی سی کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ریسکیو آپریشن میں تیزی لانے کی ہدایت، متعلقہ حکام سے مکمل رپورٹ طلب کر لی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، گورنر سندھ کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ شہر قائد میں عمارتوں کے گرنے کے واقعات نے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا ذمہ دار کون؟ جن علاقوں میں 2 منزلہ سے زیادہ کی اجازت نہیں، وہاں 4-5 منزلہ بلڈنگ کیسے کھڑی کر دی جاتی ہے؟ غیر قانونی عمارتوں کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اجازت نامے کیسے جاری ہوتے ہیں؟ نقشوں میں ہیر پھیر میں کون کون شریک ہوتا ہے؟ کیا کسی عمارت کی تعمیر کے بعد اس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے؟ ناقص تعمیراتی معیار، غیر قانونی تعمیرات اور وقت پر کارروائی نہ ہونا المناک سانحات کی وجہ بن رہا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں منہدم عمارت کے مکینوں کا 4 بار نوٹس دیے لیکن عمارت خالی نہیں کی گئی۔ وزیر بلدیات سعید غنی بولے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات عذاب بن چکی ہیں، لیاری میں 100 گز کے پلاٹس پر عمارتیں بنی ہیں۔ گرنے والی عمارت کے مکینوں کو آخری نوٹس 2 جون کو دیا۔ ملبے تلے دبے افراد کو بچانے کے لیے بہت ہی محتاط انداز میں آپریشن کیا جا رہا ہے۔ بلڈنگ کنٹرول قوانین مزید سخت کرنے جا رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی حکومت پر برس پڑے، کہا ضلع انتظامیہ اور ایس پی سی اے شہریوں کے تحفظ میں ناکام ہو چکے، غیر قانونی تعمیرات کی ذمہ داری سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر ہے۔ ایس بی سی اے افسران رشوت لے کر غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دیتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر بولے گزشتہ 5 برسوں میں کراچی میں 1 لاکھ عمارتیں بنائی گئیں جن کی کوئی منظوری ہی نہیں دی گئی، متاثرین کو متبادل جگہ دینا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ٹرمپ نے افغانستان جانے کو امریکہ کی بدترین غلطی قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ افغانستان جانا امریکہ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ افغانستان میں اربوں ڈالر ضائع ہوئے، نیٹو پر 2% خرچ ہو رہے تھے، اب 5% ہوں گے۔ نیٹو ارکان نے دفاع پر مزید اخراجات کی حامی بھری۔ نیٹو ممالک نے میرے کہنے پر دفاعی اخراجات میں اضافہ کیا۔ پاک فوج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر قیادت بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ پاکستان کا پانی روکا تو اعلان جنگ سمجھیں گے، شہباز شریف کی بھارت کو وارننگ۔ آذربائیجان میں ای سی او سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا پانی کروڑوں پاکستانیوں کی لائف لائن، بھارت کا سندھ طاس معاہدے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ناقابل قبول۔ پہلگام واقعے پر بھارت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا، جارحیت کا مقصد علاقائی امن کو نقصان پہنچانا تھا۔ وزیر اعظم کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، غزہ اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ شہباز شریف دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ آذربائیجان کے وزیر تعلیم، اعلیٰ حکام اور سفارتکاروں نے وزیر اعظم کو رخصت کیا۔ پاکستان اور آذربائیجان نے 2 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کیے، مستقبل میں سرمایہ کاری کو کئی گنا بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی آذربائیجانی میڈیا سے گفتگو، کہا آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات بہت مفید اور نتیجہ خیز رہی، پاکستان میں سرمایہ کاری پر شکر گزار ہیں۔ ای سی او سربراہی اجلاس میں وفد کے ساتھ شرکت کی، رکن ملکوں نے تجارت، سرمایہ کاری، آبی وسائل، موسمیاتی تبدیلیوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ شہباز شریف نے آذربائیجان، ترکی، ایران اور ازبکستان کے صدور کی الگ الگ ملاقاتیں، تمام رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ بھارتی ڈپٹی آرمی چیف کا پاکستان سے جنگ میں شکست کا اعتراف۔ لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ کہتے ہیں پاکستان کی صلاحیتوں نے بھارتی فوج کو حیران کر دیا،
آپریشن سندور کے دوران پاک فضائیہ کی الیکٹرانک جنگی صلاحیتیں بے مثال تھیں۔ ڈی جی ایم اوز کی گفتگو کے دوران پاکستانی فوج کو بھارتی افواج کی نقل و حرکت کا بخوبی علم تھا۔ انڈین ایئر فورس کی ناکامی بھی تسلیم کر لی۔ کہا پاک فوج کے الفتح راکٹ سسٹم نے ہندوستانی فوجی اڈوں کو نقصان پہنچایا۔ جنرل راہل بولے پاکستان کو چینی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھارت پر برتری رہی، بھارت کو پاکستان، ترکی اور چین کے اتحاد نے مل کر شکست دی۔ بھارت دہشت گردی کے ہر واقعے پر جنگ کو معمول بنانا چاہتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہا ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ جنگی رویہ بھارت اور پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں۔ موجودہ نسل کو ماضی کی غلطیوں کی سزا نہیں دے سکتے۔ انڈیا میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ بھارت میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں پاکستان ملوث نہیں۔ FATF نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کو سراہا۔ SCO وزرائے دفاع کانفرنس کے موقع پر پاک بھارت قومی سلامتی کے مشیروں کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے عالمی برادری بھارت کی بڑھتی ہوئی ملٹرائزیشن اور عسکری تیاریوں کی جانب توجہ مبذول کرے۔ ساک کے فعال نہ ہونے کے پیچھے بھی ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے۔ پاکستان ساک چارٹر کے اصولوں کے حوالے سے پرعزم ہے۔ ساک کا اجلاس جب بھی ہوگا پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ دہشت گردی کا مقابلہ ہمیشہ اپنے افغان دوستوں کے ساتھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں دراندازی کی بڑی کوشش ناکام۔ 30 خوارج جہنم واصل۔ بھارتی اسپانسرڈ خوارج پاک سرزمین پر دہشت گردی کے لیے افغان بارڈر سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائی، بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی قبضے میں لے لیا۔ سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نشستوں پر پولنگ 21 جولائی کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری۔ 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ نشستوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ مخصوص نشستوں پر اراکین کے نوٹیفیکیشن کے بعد آئین کے آرٹیکل 65 کے مطابق حلف لینا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے سیکرٹریز کو خطوط لکھ دیے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اسمبلی توڑی تو کرپشن کہاں سے کریں گے؟ کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہے۔ کلاس 4 سے لے کر اوپر تک سیٹیں بیچی جا رہی ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی سنو نیوز سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ پر تابڑ توڑ حملے۔ بولے علی امین گنڈاپور کو اگر اپوزیشن سے خطرہ نہیں تو وہ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ بتایا جائے سوات میں سیاحوں کو ریسکیو کیوں نہیں کیا گیا؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بلاول بھٹو سے ملاقات۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد صوبے کی سیاسی صورتحال اور سانحہ سوات پر بریفنگ دی۔ ہماری حکومت مضبوط، کوئی رکن کہیں نہیں جا رہا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا دعویٰ، کہتے ہیں شوق سے تحریک عدم اعتماد لائیں، حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ بجٹ پاس نہ کرتے تو حکومت چلی جانی تھی اور قصور ہمارا اپنا ہی ہوتا اور مخالفین شادیانے بجاتے۔ بجٹ منظوری میں ہمارے صرف 2 اراکین نے ووٹ نہیں دیا اور سب کو معلوم ہے کہ وہ کس کے بندے ہیں۔ علیمہ خان کہتی ہیں عاشورہ کے بعد بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے تحریک شروع کریں گے۔ بانی کو جیل میں سہولیات نہ ملنے کا الزام بھی لگا دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت 11 کروڑ روپے کے بسکٹ کھا گئی۔ صوبے میں کرپشن عروج پر ہے۔ سوات میں پورا خاندان تڑپتا رہا، آوازیں دیتا رہا، کوئی مدد کو نہ آیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور گالم گلوچ ناقابل برداشت ہے۔ اسپیکر ملک احمد خان نے مجبور ہو کر اپوزیشن ارکان کے خلاف ریفرنس دائر کیا۔ پنجاب میں عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ عوام کو مفت ادویات مل رہی ہیں تو خیبر پختونخوا کے عوام علاج کی بہتر سہولیات سے محروم ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا DHQ اسپتال پاک پتن کا دورہ، مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ مریضوں اور لواحقین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ مریم نواز کا فوری ایکشن، CEO ہیلتھ پاک پتن ڈاکٹر سہیل اصغر اور MS ڈاکٹر عدنان غفار کو گرفتار کرا کے مقدمہ درج کرا دیا۔ 3 لیب ٹیکنیشینز فارغ، DC پاک پتن کو بھی چارج چھوڑنے کا حکم۔
مریم نواز نے کہا کیا لوگ اسپتالوں میں مرنے کے لیے آتے ہیں؟ اسٹور میں دوائیاں موجود ہیں پھر بھی باہر سے منگوائی جا رہی ہیں۔ انکوائری رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایم ایس نے انتظامی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ نے ایک ساتھ 6 ماہ کی اکٹھی تنخواہ اور بقایا جات وصول کر لیے۔ ذرائع کے مطابق چاروں نے 85 لاکھ روپے فی کس وصول کیے، جو ماہانہ تقریباً 19,50,000 روپے بنتے ہیں۔ تنخواہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ سے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئیں۔ ملک پر قرضوں کا بوجھ 74,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ ایک سال میں مقامی اور غیر ملکی قرضوں میں 8,312 ارب روپے کا اضافہ۔ اسٹیٹ بینک نے تفصیلات جاری کر دی۔ مقامی قرض 7,335 ارب، غیر ملکی قرض 1,250 ارب روپے بڑھ گیا۔ مئی میں مقامی قرض 53,460 ارب روپے، غیر ملکی قرض 22,585 ارب روپے ہو گیا۔